الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صلوات عزیزان محترم، سن 1446 ہجری کا آغاز ہے۔ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ زمانے کا عمل لمحوں کو شب و روز میں بدلتا ہے۔ شب و روز ہفتے میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے ہیں، مہینے سالوں میں تبدیل ہونے کے بعد صدیاں تشکیل دیتے ہیں۔ ہمارے حال کا ہر لمحہ گزرنے کے بعد ماضی بن جاتا ہے۔ دیکھو سال کا آغاز ہے اور میں تمہیں فلسفہ زمان پر تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ ٹائم کے اوپر فلسفہ زمان، نوٹ ٹائم اسپیس، فلسفہ زمان پر تمہیں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ لمحے ملے تو دن اور رات آئے، دن اور رات بکثرت آئے تو ہفتے بنے، ہفتے جب بار بار آئے تو مہینے بنے، مہینے جب 12 گزرے تو سال بنے، سال جب 100 گزرے تو صدی بنی۔ اس طریقے سے زمانہ بنا، اس طریقے سے زمانہ بنا۔ تو ایک لمحے سے صدی تک کا یہ جو زمانے کا عمل ہے، تو جو جس لمحے میں ہو وہ حال ہے، جو آئے گا مستقبل ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے۔ تو حسین کی شہادت کو 14 صدیاں گزر گئی لیکن زمانہ ماضی سے حال رہا۔ حسین کی شہادت کو 14 صدیاں گزر گئی لیکن زمانہ ماضی سے حال ہی رہا۔ دیکھو کربلا کوئی ماضی کا واقعہ نہیں ہے، کربلا حال ہے۔ حسین کوئی ماضی کی شخصیت نہیں ہے، حسین حال ہے۔ اور میں ابھی دلیل دوں گا، میں ابھی تمہیں دلیل دوں گا کہ کربلا ماضی کا واقعہ نہیں، کربلا حال ہے، ہر زمانے میں حال ہے۔ حسین کا ذکر، حسین ابن علی ہر زمانے میں حال ہے۔ سنو جو افسانہ ہوتا ہے، افسانہ سمجھتے ہو؟ افسانہ نہیں، جملے کو بدلتے ہو۔ حقیقتوں پر زمانے کا اثر نہیں ہوتا، جو حقیقتیں ہونا حقیقتیں ان پر زمانے کا اثر نہیں ہوتا۔ جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے ماضی بنا دیتا ہے۔ اس جملے کی طاقت کو سمجھنا ہے۔ جو چیز افسانہ ہو افسانہ، زمانہ اسے ماضی بنا دیتا ہے، لیکن جو حقیقتیں ہوں ان پر زمانے کا اثر نہیں ہوتا۔ آسان کر دو بات، آسان کر دو جملہ پھر سنو کہ حقیقتوں پر زمانے کا اثر نہیں ہوتا۔ جو چیز افسانہ ہو زمانہ اسے کیا بنا دیتا ہے؟
ماضی، لیکن جو حقیقت ہے اس پہ زمانے کا اثر نہیں ہوتا ہے نا۔ اب دلیل سنو، اسلام کا بنیادی کلمہ ہے کلمہ توحید۔ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ۔ تو بنیادی کلمہ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام کا بنیادی کلمہ تمہیں دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے۔ کب دیا؟ 1400 برس پہلے۔ کب دیا؟ 1400 برس پہلے۔ اچھا تو کہ یہ ماضی کا کلمہ ہے؟ پیچھے والے بھائی 1400 برس پہلے کلمہ توحید دیا نا، تو کہہ دو کہ یہ ماضی کا کلمہ نہیں۔ جس طریقے سے ماضی میں زندہ رہا اسی طریقے سے حال میں زندہ ہے، اسی طریقے سے مستقبل میں زندہ رہے گا۔ تو اب وہ حسین جو اس کلمے کو بچا لے جائے، وہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا۔ ایسا ہے نہیں، کلمہ توحید تو ماضی کا کلمہ تو نہیں، حال ہے، یعنی کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، کل بھی حال رہے گا۔ تو اب جو کلمے کو بچا لے جائے گا وہ کل بھی حال تھا، آج بھی حال ہے، قیامت تک حال ہی رہے گا۔ اچھا تو یہ بچے بیٹھے ہیں دائیں ہاتھ پر، بیٹا تمہیں یہ فلسفہ زمان سمجھ میں آیا؟ زمانے کا فلسفہ کہ یہ زمانہ بنتا کیسے؟ وہ جو الفاظ کہہ دیے وہ دہراؤں گا نہیں، لیکن تمہارے لیے ذرا سا 2-3 الفاظ کو بدلوں گا۔ دیکھو یہ زمانہ ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانہ بنتا کیسے ہے نا؟ تو دیکھو سورج کی آمد و رفت سے دن اور رات بنتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے دن بنتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے رات بنتی ہے، ایسا ہے؟ تو سورج کی آمد و رفت سے دن اور رات بنتے ہیں، دن اور رات کی آمد و رفت سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں کی آمد و رفت سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں کی آمد و رفت سے سال بنتے ہیں، سال کی آمد و رفت سے صدی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ سارا کرشمہ ہے سورج کا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سورج کو پلٹا کر نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سورج کو پلٹا کر نماز پڑھنے کے عادی ہیں۔ بھائی ہماری نماز کا سورج انتظار کرتا ہے؟ نہیں، ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور ان کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب کربلا کو پہچانو، کربلا والوں کو پہچانو، حسین ابن علی کو پہچانو، ہے نا؟ بھئی ہمارا دستور یہی ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، ہماری تہذیب یہی ہے، ہماری روایت یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہجری سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش عزا بچھا کر کیا۔ ہم اپنے نئے سال کا آغاز مبارکباد سے، خوشیوں سے، مسرتوں سے نہیں کرتے، اور کیسے کرتے ہیں؟ آغاز محرم میں ہم کیسے کسی کو مبارکباد دے دیں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسی مہینے میں نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا جلدی ریت پر ذبح کر دیا گیا۔ ہم نے ہمیشہ آغاز کیا ہے گریے سے، رونے سے، اور میں ہر سال تمہیں یہی ہدیہ کرتا ہوں جملہ کہ اس گریے کی حفاظت کرو، اس گریے کی، اس ماتم کی حفاظت کرو۔ یہ ماتم تمہاری پہچان ہے، یہ حسین کا رونا تمہاری پہچان ہے۔ یعنی اگر حسین ابن علی کا غم نہ ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم سنین و شعور کے جنگل میں اور دنیا کی اس ہولناکیوں میں پہچانے بھی نہیں آتا۔ تو کربلا کی حفاظت کرو، ذکر حسین کی حفاظت کرو، حسین کو پہچان۔ دیکھو ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف، حسین بچہ چھوٹا سا ایک دن
رسول اللہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حجرے میں جانے سے پہلے کہنے لگی کہ ام سلمہ میری طبیعت ناساز ہے، میں حجرے میں جا رہا ہوں، دروازے کو بند کر دینا، حجرے کے باہر بیٹھ جانا، اور اب جو بھی ملاقات کے لیے آئے اس سے کہہ دینا کہ رسول اللہ آج ملاقات نہیں کریں گے، علی ہے طبیعت خراب ہے، ملاقات کسی سے نہیں کریں گے۔ رسول نے یہ پیغام دیا، حجرے میں تشریف لے گئے۔ بی بی ام سلمہ دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ لمحہ گزرا ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ پہچانتے ہو وہ آیا اور چلا نانا کے حجرے کی طرف۔ بی بی ام سلمہ آگے بڑھی اور حسین کو روکا، کہا بیٹا حسین تیرے نانا آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ چھوٹا بچہ ہے، سر کو اٹھایا، کہنے لگا نانی اماں کیا ہم سے بھی ملاقات نہیں کریں گے؟ کہا بیٹا حسین تمہارے نانا نے یہی کہا ہے کہ میں آج کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ بس یہ سن کر حسین پلٹا، چھوٹا بچہ، جیسے ہی حسین پلٹا حجرہ رسول سے آواز آئی ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ بی بی ام سلمہ دوڑ کے گئی، حسین کو گود میں لیا، کہا بیٹا حسین چلو نانا تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہا نانی اماں اب ہم نہیں جائیں گے، آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ نانا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، تو نانی اماں اب ہم نہیں جائیں گے، چھوٹا بچہ ہے نا۔ جانتے ہو بی بی ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بیٹا وہ اور ہے جن کے لیے کہا ہے کہ ملاقات نہیں کروں گا، اور تو اور ہے جسے بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ بی بی ام سلمہ نے حسین کو گود میں لیا، حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا رسول بستر پر تشریف فرما ہے، حسین کو لے کر آئی اور رسول کے سینے پر لٹا دیا۔ اور اب رسول نے بی بی ام سلمہ کو دیکھا اور کہا ام سلمہ حجرے کے باہر جاؤ، حجرے کا دروازہ بند کر دو اور حجرے کے باہر بیٹھ جاؤ، اور خبردار کسی کو اندر مت آنے دینا۔ رسول کا حکم تھا۔ بی بی ام سلمہ حجرے کا دروازہ بند کر کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ میرے کانوں میں رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب رسول اللہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو میں نے پکار کے پوچھا کہ اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ آپ گریہ فرما رہے ہیں، کیا علالت بڑھ گئی؟ کہا کہ نہیں ام سلمہ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول اجازت ہے کہ میں حجرے میں آ جاؤں؟ کہا کہ ام سلمہ حجرے میں آ جاؤ۔ بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں دروازہ کھول کر حجرے میں داخل ہوئی تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ نبی کا چھوٹا نواسا حسین سینے پہ لیٹا ہوا ہے اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور نبی کی انگلیاں مٹھی کی صورت میں بند ہے، مٹھی کی صورت میں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے پکار کے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ رو کر فرمانے لگے کہ ام سلمہ کیا بتلاؤں، ابھی جبریل سید الملائکہ آئے تھے اور آنے کے بعد یہ کہہ کے گئے کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ نواسا بڑا عزیز ہے نا، تو اللہ کے رسول یہ آپ کا پیارا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ خود خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ ادرکم اللہ۔ اب آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ذبح کر دیا جائے گا، اور جبریل کربلا کی مقتل کی مٹی دے کے گئے۔ تو ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، اور جب تک یہ مٹی رہے سمجھنا کہ میرا حسین زندہ ہے، اور جس دن خون بن جائے سمجھنا کہ میرا حسین مارا گیا۔ ادرکم اللہ۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا نہیں؟ یہ تو ایک واقعہ ہے، پہلی مجلس ہے اور میں ہمیشہ گریہ سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ تم نے سن لیا، ٹھیک، لیکن رک جاؤ، اس مرحلے پر رک جاؤ۔ ام سلمہ حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ جاؤ، حجرے کا دروازہ بند تھا،
رسول اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس کے باوجود آواز رونے کی ام سلمہ کے کانوں تک گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ حسین کی مصیبت میں با آواز بلند روئے، تو حسین کی مصیبت پر چیخ کر گریہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ چھوڑو زمانے کے فیشن کو، اس تہذیب کو، اس فیشن کو جس میں حسین پر گریہ مایوس سمجھا جائے، چھوڑو اس تہذیب کو، چھوڑو اس زمانے کو، وہ کرو جو زمانے کے امام نے سکھلایا۔ پہچانے جاؤ جا کے روایتوں کی کتابوں میں دیکھو، مقتل کی کتابوں میں۔ ایک دن میرا نبی مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، مدینے کی گلیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میرے نبی کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر جب رسول پہنچے تو رسول کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی رسول کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، میرا نبی رک گیا، اور رکنے کے بعد صحابہ کرام سے کہنے لگا کہ جاؤ اس بچے کے گھر والوں کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، بچے کے گھر والوں کو بلا کر لایا۔ نبی نے گھر والے کی صورت دیکھی اور کہا کہ بس گزارش اتنی ہے کہ اس بچے کو پیار محبت سے خاموش کرا دو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا، یہ ہوا کیا؟ تو رسول رو کر کہنے لگے کہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے مشابہ ہے۔ پہچانا ہم نے اسے، پہچانا بھئی یہی تو وہ بچہ ہے، یہی تو وہ بچہ ہے کہ جب دین محمد پر وقت آیا تو اکیلا نہیں نکلا، پورے خاندان کو لے کے نکلا، پورے خاندان کو لے کے نکلا۔ اور جبریل سید الملائکہ محضر شہادت پہلے ہی بیان کر چکے تھے، رسول اللہ کی خدمت میں محضر شہادت جبریل بیان کر چکے تھے۔ ارباب مجالس پڑھتے بھی ہیں، ارباب مجالس کے کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ ایک دن جبریل آئے رسول کے پاس، اور آنے کے بعد محضر شہادت بیان کیا، شہادت نامہ رسول نے سنا، حسین کی بات، حسین کے شہادت نامہ محضر شہادت رسول نے سنا۔ سننے کے بعد پکار کے کہنے لگے میرے حسین کو بلاؤ، میرے حسین کو بلاؤ۔ چھوٹا بچہ ہے نا، آیا، آنے کے بعد نانا کے پہلو پہ بیٹھ گئے۔ نبی نے حسین کی صورت دیکھی اور کہنے لگے بیٹا حسین، تمہاری شہادت سے، تمہارے قتل سے میرے دین کی بقا ہے۔ تو حسین منظور ہے؟ کہا کہ نانا اگر میرے قتل سے، میرے ذبح ہونے سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ سننا کہ نبی جملے کیا فرما رہے ہیں، نانا اگر میرے قتل سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے منظور ہے۔ کہا حسین اس راہ میں تجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھانے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے تیر نکالنا ہوگا۔ حسین منظور ہے؟ کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے بھائی کے شانے بھی منظور ہے، اس کی آنکھوں سے تیروں کا نکالا جانا بھی منظور ہے۔ کہا حسین، حسین چھوٹا بچہ، کہا حسین اس راہ میں تیرے کڑیل جوان بیٹے کے سینے پر برچھی لگے گی۔ دیکھو برچھی کا نام آیا تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، اکبر کے سینے کی برچھی کا نام آیا تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ تمہیں یاد ہوگا نا کہ جب حسین نے یا علی کہہ کر اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی تو اکبر تڑپنے لگا، تو پکار کے کہنے لگے بیٹا اکبر صبر کرو، یہ آدم کھڑے ہیں، یہ نوح کھڑے ہیں، یہ ابراہیم کھڑے ہیں، یہ موسیٰ کھڑے ہیں، یہ عیسیٰ کھڑے ہیں، یہ تمہارے نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، بیٹا یہ کیا کہیں گے کہ حسین کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین اس راہ میں تیرے کڑیل جوان بیٹے کے سینے پر برچھی لگے گی، منظور ہے؟ کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو بیٹے کے سینے پہ برچھی بھی منظور ہے۔ حسین سے رسول سوال کرتے جا رہے ہیں
اور حسین جواب دیتا جا رہا ہے نانا منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ اب رسول نے حسین کی صورت دیکھی اور کہا کہ بیٹا حسین، بیٹا حسین، اس راہ میں تیرے 6 ماہ کے بچے، حسین اس راہ میں ششماہے کے گلے پر تیر شیسوبہ لگے گا اور وہ ہاتھوں میں منقلب ہو جائے گا، یاد ہے نا بتا تمہیں؟ تو حسین منظور ہے، ششماہے کی قربانی منظور ہے۔ کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے بچے کا موت کا پیالہ بھی منظور ہے، ششماہے کے گلے پر تیر بھی منظور ہے۔ تو تم نے دیکھا کہ نانا رسول اللہ بچے سے سوال کرتا جا رہا ہے، پوچھتا جا رہا ہے، اور حسین ایک ہی جواب دے رہا ہے کہ منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ اب ایک مرتبہ رسول نے گھور کر حسین کو دیکھا، چھوٹا بچہ، اور کہا کہ بیٹا حسین، اس راہ میں تیری بہنوں کے سروں سے حسین اس راہ میں زینب اور ام کلثوم کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جیسے ہی بہنوں کی چادروں پر بات آئے، وہ حسین جو کہہ رہا تھا منظور ہے، وہ خاموش ہو گیا، وہ حسین خاموش ہو گیا۔ ادھر حسین خاموش ہوئے، رسول نے پکار کے کہا کہ بیٹا حسین لیکن یہ واقعہ تیری شہادت کے بعد ہوگا۔ کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو سروں کا چادروں کا چھن جانا بھی منظور ہے۔ اگر میری شہادت کے بعد کا واقعہ ہے سروں سے چادروں کا چھننا تو نانا یہ بھی منظور ہے، یعنی شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے، شہادت کے بعد منظور ہے۔ سروں سے بیویوں کا چادروں کا چھن جانا شہادت سے پہلے منظور نہیں، خاموش ہو گئے۔ جب چادر زینب پر بات آئی، جب چادر ام کلثوم پر بات آئی، کہا کہ شہادت کے بعد کا واقعہ ہے تو نانا یہ بھی منظور ہے۔ اب تمہیں سید سجاد سمجھ میں آیا؟ اب تمہیں میرا بیمار امام سید سجاد سمجھ میں آیا جو کربلا کے واقعے کے بعد ساری زندگی سر پیٹ پر آ گریا کرتا رہا۔ دو جملے سنو، بات سید سجاد آگا گئی تو دو جملے سنو۔ خدا کی قسم کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا، کھانے کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے کیف آکلو وقت قتل ابی جوہانا، میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا ذبح کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد کے سامنے پانی لا کر رکھا گیا، پانی کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے کیف اشربو وقت قتل ابی ابشانا، میں یہ پانی کیسے پی لوں، میرا بابا تو پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہو ایک دن کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، اس گلی میں قصاب کی دکان تھی جو جانور ذبح کرتا ہے۔ قصاب نے جانور لٹا دیا، اس کے گلے پہ چھری پھیر دی، چھری رکھ دی، ابھی چھری پھیری نہیں تھی کہ برابر والا دکاندار پکارا، ارے چھری کو پھینک دے، جانور کو رہا کر دے۔ کہا بھائی بات کیا ہوئی؟ کہا حسین کا بیٹا سید سجاد آ رہا۔ حسین کا بیٹا سید سجاد آ رہا ہے۔ اس نے چھری کو ایک طرف پھینکا، جانور کو رہا کیا اور اتر کے دکان کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میرا امام سید سجاد آیا، علم امامت ہے نا، آ کے رکا اس کے پاس، کہنے لگا کہ دیکھ مجھے معلوم ہے کہ تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا تھا اور تو نے میرے احترام میں جانور کو رہا کر دیا، تو دیکھ تو جانور ذبح کر، میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کروں گا، اس لیے کہ جانور ذبح کرنا میرے نانا رسول اللہ کی سنت ہے۔
سنت ہے میرے نانا کی. تو میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کروں گا, بس ایک گزارش ہے, ایک گزارش, وہ گزارش یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلا دیا کر. یہ کہہ کے روک دیا روضہ رسول کا اور چیخ ماری کہ نانا مگر ذبح سے پہلے میرے بابا کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ ملا. پہچان گئے حسین کو, پہچان گئے حسین کو پہچان گئے نا. بس گفتگو اس مرحلے پر رکنے جا رہی ہے. تم نے گریہ کیا اور میں اب جاؤں گا ذرا سا اس مرحلے سے آگیا, بات اس مرحلے تک لے کے آگیا جہاں لے کر آنا تھا. دیکھو حسین کو پہچان کر رہا ہے, یعنی کس طریقے سے نانا رسول اللہ نے حسین ابن علی کی ناز برداری کی. ٹھیک ہے نا. نبی سننا, یہ جملہ سننا, نبی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہی تھی. کون؟ کائنات کا سب سے بڑا نبی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, جو انبیاء کا خاتم ہے, سب سے بڑا نبی. وہ مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرش پر بیٹھ کر نبی کا خطبہ سن رہے تھے. اچھا, تو نبی خطبے میں کیا بیان کریں گے؟ حلال بتلائیں گے, حرام بتلائیں گے, ایمان بتلائیں گے, عمل صالح بتلائیں گے, شریعت بیان کریں گے. تو نبی ممبر سے عنوان ذہن میں ہے ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح. اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں بات کو اسی مرحلے پہ کہیں پہ روکوں گا, کل سے ہم موضوع پر آ جائیں گے. لیکن جو کہہ رہا ہوں آج کی حد تک سنتے جاؤ. ممبر پر بیٹھ کے نبی کیا بیان کرے گا؟ ایمان سکھلائے گا, عمل صالح بتلائے گا کہ نیک اعمال کیسے بجا لانے ہیں, ایمان کس کس پر رکھنا ہے, اچھی بات بتلائے گا, اچھے کام بتلائے گا. یعنی ممبر سے شریعت بیان کرے گا. ٹھیک, نبی ممبر سے شریعت بیان کر رہے تھے. اتنے میں چھوٹا نواسا مسجد میں داخل ہوا. ہجوم کی وجہ سے حسین کو ٹھوکر, بچے کو ٹھوکر گر گیا. جب گر گیا تو نبی نے خطبہ روک دیا, خطبہ روک دیا. سب نے لکھا ہے خطبے میں شریعت بیان ہو رہی تھی, اس خطبے کو روکا. روکنے کے بعد ممبر سے اتر کر آئے, حسین کو گود میں لیا, واپس ممبر پہ آئے اور حسین کا طلبہ سلانا شروع کیا اور کہنے لگے ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ. طلبہ حسین کا سلاتے جاتے اور کیا کہتے جاتے مجمع سے کہ ھذا حسین, یہ حسین ہے, فاعرفوہ, اسے پہچانو, وانصروہ, اور اس کی مدد کرو جب مدد کے لیے پکارے. سب نے لکھ دیا نا, سب نے لکھا ہے, مصاحب میں نے پڑھ دیے. اب میں تمہیں ذرا سا آگے اس مرحلے سے لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک, تو خطبے میں کیا بیان کر رہا تھا نبی؟ حلال محمد بیان ہو رہے تھے, حرام محمد بیان ہو رہے تھے, ایمان اور عمل صالح جو عنوان ہے ہمارا بتلا رہا تھا امت مسلمہ کو, عمل بالمعروف کر رہا تھا, نہی عن المنکر بیان کر رہا تھا. تو شریعت بیان ہو رہی تھی ممبر سے, شریعت بیان ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول شریعت بیان کر رہے ہیں. جب حسین گرا, نواسا گرا, بچہ گرا, تو چاہنے والوں میں سے بیٹھے کو جب مسلمان کسی سے کہہ دیتے کہ بھائی آگے بڑھ کے بچے کو گود میں اٹھا لو, یہ خود اتر کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ کوئی اس قابل تو ہو جو حسین کے بدن پر راج کرے. دیکھو کس طریقے سے رسول اللہ نے اس بچے کی ناز برداری کی, اس کو دیکھو, بہت توجہ رکھنا. لے آئے وہاں تک جہاں تک تمہیں لے کے آنا ہے آج کی حد تک. ٹھیک, تو شریعت بیان ہو رہی ہے. کہنے کسی سے بھائی خود کیوں اتر کے جا رہے ہیں, یہ تو شریعت ہے, احکام بیان ہو رہے ہیں. کہتے کسی کو بھائی اٹھو اور اٹھا لو, تو بھائی کوئی ہو بھی تو ایسا, کوئی ایسا ہو بھی تو حسین کو اٹھا سکے, ہے نا. تو خطبہ روکا, شریعت روکی, اور روک کر حسین کو اٹھا دیا, یعنی بتلا دیا کہ شریعت کا ہر حکم افضل ہے مگر حسین کے بعد.
خان زیرہ میں علامہ صاحب سے لے کے جتنے بھی فیصلے انتظار جو بھی آئے میں ان سب کی پریشانی میں خصوصاً معصوم بچوں کی بچیوں کی اور مولانا صاحب کی جو بچی ہیں ان کو جناب سکینہ کے صاحب میں مدد کرا، جو بچے فیصلے صاحب ان کو شہزادے علی اکبر حضرت قاسم صاحب میں مدد کرا، میرا مدد کرنا مولا مشکل کشا علی نہ تمہیں تو یاد ہوگا نا اس واقعے کو کیوں دہراؤں؟ تمہیں تو یاد ہوگا کہ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہا تھا اور نبی نے اس کو پکارا، ہوئے اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی، جلدی جلدی، تھوڑی نہیں، جلدی جلدی ختم کی اور ختم کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول نے کہا بھائی میں تو تمہیں پکار رہا تھا، آئے کیوں نہیں؟ میں آئے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا یہ نماز تمہیں سکھلائی کس نے؟ دیکھ رہے ہو اس بچے کی ناز برداری؟ رک جاؤ، ابھی نہیں سمجھ میں آیا، ابھی نہیں سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا۔ جاؤ جا کے دیکھو سورہ منافقون، سورہ مومنون بھی ہے، ہم اس پہ بھی آئے، یعنی قرآن میں سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے۔ اور علی جب آغوش محمد میں آئے تھے تو انہوں نے سورہ منافقون نہیں پڑھی تھی، سورہ مومنون پڑھی تھی، تمہیں یاد ہے؟ سورہ مومنون کی آیت پڑھی تھی، تو جالی یہ سورہ منافقون کو نہیں کہا بھائی میں ہوں امیر مومنوں کا، اب جو منافقوں کا ہے اس سے جا کے پوچھو۔ لیکن ذرا حسین کو سمجھو اس مرحلے میں، حسین کو سمجھو، حسین کو سمجھو۔ سورہ منافقون کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ولا اولادکم ولا اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے اپنے اولاد کے سبب یا اپنے مال کے سبب ذکر الہی میں کوتاہی کی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی ایمان لانے والوں تم مومن اس وقت بنو گے کہ جب تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے، ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ اور اگر تم نے اپنے مال کے سبب، اپنی اولاد کے سبب ذکر الہی میں کوتاہی کی، ذکر خدا میں کوتاہی کی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میرا نبی سجدے میں ذکر الہی کر رہا تھا اور ایسے میں حسین آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ میرا حسین، میرا رسول سجدے میں ذکر الہی کر رہا تھا، ذکر خدا کر رہا تھا، اور ایسے میں نوازا آ کر، حسین آ کر پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ یہ حسین کون ہے؟ نبی کا بیٹا۔ یہ حسین کون ہے؟ نبی کا بیٹا۔ آیت نے کیا کہا تھا کہ اپنے مال اور اولاد کے سبب اگر ذکر الہی میں کوتاہی کی تو خسارہ اٹھانے والے میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ تو ہے رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ جو ذکر الہی میں ہے اور بیٹا پیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب تو کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہے کہ رسول پر شرک یا بدعت کا فتویٰ لگا دے۔ تو یہی سمجھانا ہے کہ رسول سجدے میں ہے، پیٹ پہ حسین بیٹھا ہے۔ حسین ہے کون؟ رسول کی اولاد۔ تو یا رسول اللہ ذرا سا کندھے کو جھٹکا دے کر حسین کو اتار دیجئے، ذرا سا کندھے کو جھٹکا دے اور حسین کو اتار دے۔ تو حسین کو پیٹ پر بٹھال کے بتلا دیا کہ اگر حسین خود ذکر الہی نہ ہوتا، اگر حسین خود ذکر الہی نہ ہوتا تو تمہیں جھٹکا مار کے اس کو پیٹ سے اتار دیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کائنات کا سب سے بڑا نبی سجدے میں ہے، کائنات کا سب سے بڑا نبی سجدے میں ہے۔ نہیں، ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور ارکان نماز میں سب سے افضل ترین رکن سجدہ،
اور جو سجدے میں ہے وہ ہے صاحب معراج، یعنی صاحب معراج سجدے میں ہے. بھائی الصلاۃ معراج المومن، روایت ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج سجدہ، اور صاحب معراج سجدے میں. ایسے میں حسین آ کے بیٹھ گیا تو آپ سمجھ میں آیا کہ حسین کی معراج وہاں ہوتی ہے جہاں اتنی معراجیں جمع ہو جاتی ہیں. حسین کو آسان مت لینا، حسین کو آسان مت سمجھنا. اسی لیے تمہیں یہ جو میں نے 45 دقیقے تمہاری خدمت میں پیش کیے نا، جو مجھے ہی سمجھانے کے لیے سمجھے کہ نبی کے اس نواسے کو پہچانا، نبی کے اس نواسے کو پہچانا. اچھا تو اب میرا نبی سجدے میں ہے، میرا نبی سجدے میں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی نماز پڑھا رہا ہے سجدے میں، اور صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے میں نبی کا یہ چھوٹا نواسا، چھوٹا نواسا قطاروں کے بیچ سے، صفوں کے بیچ سے گزرا، ایسے چلتا ہوا چلا. یعنی آج حسین صفوں سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے شب معراج رسول آسمانوں سے گزر رہے ہیں. مزاج وہی ہے، مزاج وہی ہے. اس سے کہ حسین منیت کے مرتبے پر فائز ہے، منیت. اور اگلی تقریر میں مجھے یاد دلانا ذرا منیت سمجھاؤں گا تو. حسین منیت کے منزل پر فائز ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا آیا اور آنے کے بعد رسول کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، نانا کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. جیسے ہی حسین رسول کی پیٹھ پر بیٹھے ہے نا، جبریل نے عرش چھوڑا فرش کی طرف چلا، جبریل نے عرش چھوڑا فرش کی طرف چلا. لوگ سمجھے کہ حسین کو ٹوکنے آ رہا ہے، مومن سمجھا کہ رسول کو روکنے آ رہا ہے. ہے تو ایسے ابھی ہوگی بتا، ذرا سا مجھے آگے جائے گا، ذرا سا اس بارے سے آگے جائے گا، ہے نا. اچھا اب رسول سجدے میں ہے، اور سجدے میں کہے جا رہے ہیں کیا کہتے ہو سجدے میں، ذرا بتلاؤ. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ سبحان بنا ہے تسبیح سے. تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا، تو پیشانی کو سجدے میں رکھا، اس کی بے عیبی کا اعلان کیا کہ وہ بے عیب اعلیٰ ہے نا، اسی کی ہم اسی کی کرنی ہے. ٹھیک، تو اب رسول سجدے میں کریں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ایک روایت کی بنیاد پر 70 مرتبہ کہا، ٹھیک ہے نا. اب جو جملے میں آگے کہنے جا رہا ہوں نا، اب جو کہوں گا وہ جملے سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ بہت سو نے علی کے نماز پر اعتراض کیا تھا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی تو خضوع و خشوع تو باقی نہیں رہا. نماز میں لو اللہ کی طرف لگی ہوتی تو علی نے سائل کی آواز بھی سن لی، رکوع کے دوران نماز جاری تھی، تو نعوذ باللہ علی کی نماز کو اس میں خضوع و خشوع تو باقی نہیں، نماز تو ڈسٹرب ہو گئی. یہ واقعہ ذہن میں رہے، میں ادھر لے کر نہیں جاؤں گا تمہیں، لیکن وہ ذہن میں رہے تب یہ جملے سمجھ میں آگے جو کہنے جا رہے ہیں. پہنچ رہی ہے نا بات. اور یہ تمہیں یاد ہی ہوگا کہ وہ انگوٹھی جو زکوٰۃ میں دی تھی، اسی انگوٹھی پر سلیمان نبی اللہ کی سلطنت کا دار و مدار تھا. وہ اگلی تقریر میں آیا ہے، وہ تاریخ کے واقعات تمہیں پیش کروں گا. تو رک رہے ہیں. اب سجدے میں سر ہے نبی کا اور کہے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جب روز کے سجدے سے زیادہ طویل سجدہ ہوتا،
جب روز کے سجدے سے زیادہ طویل سجدہ ہوا تو کسی نے سوچا ہوگا نا کہ کہیں رسول بھول تو نہیں گئے. تو کہ بھائی فطری چیز ہے. پچھلے سال کا عنوان تو یاد ہوگا نا. پچھلے سال کا عنوان قرآن اور فطرت انسانی یہی تھا یا اسلام اور فطرت انسانی تھا یا قرآن اور فطرت انسانی. ہاں یہ پچھلے سال والے سامنے بیٹھے ہے نا. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر میں ایک ہی لفظ پہ رک کے بار بار جملہ دہراتا رہوں تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھول رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جاتے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو جب رسول نے بار بار تکرار کی ایک ہی جملے کی تو سوچا ہوگا کسی نے کہ رسول بھول تو نہیں کرے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. سلامت رکھے زندگی دے. بہت رہی نا ہلکی پھلکی آسان بات ہے. اور کسی حد تک میں تم سے مانوس ہو چکا ہوں اس ممبر کے حوالے سے, اور تم بھی مجھ سے مانوس ہوئے ہو نا. ہاں, اور اس سال کی حد تک تو ہوئی. جب آج سنا ہے تو انشاءاللہ 10 تک بھی سنو. ٹھیک ہے نا. آگے کی بات نہیں کرتا, مستقبل کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی, ابھی حال کی بات ہو رہی ہے. اور ماضی حال مستقبل سب سمجھا کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, رکنا نہیں ہے, ذرا سا آگے جانا ہے. ٹھیک. تو جب روز کے سجدے سے زیادہ طویل سجدہ ہوا, طویل سجدہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ بھائی دیکھو, تم نہیں مانو میری بات, نہیں مانو. اب میں الفاظوں کو بتا, چونکہ تم مجھ سے مانوس ہو, میں تم سے مانوس ہو چکا ہوں کسی حد تک اس اداکارِ زہرا کے صدقے سے, ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. یعنی مومنین کی جھوٹیاں ہمارے سر کا تاج ہے. مومنین کو آسان مت سمجھنا جو فوج پہ بیٹھ کے حسین کی مسجد سنتا ہے. میرے پاس اس کی سپورٹ پہ بھی روایت ہے, سید سجاد وہاں بیٹھتے تھے جہاں مومنین چپلیں اتار کے بیٹھتے تھے. میں مسائل کی طرف نہیں ہے, یہ میں نے حوالے کے طور پہ کہا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں ادھر ادھر کی کہانیاں سنا. اگر بات کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے دلیل. ٹھیک ہے. اب میں جملے کو بتاؤں گا. ایک تو بات یہ ہوگی کہ بھائی تکرار بار بار ہوگی, لوگ سمجھیں کہ بھول. ٹھیک ہے نا. اب میں جملہ ہی پڑھا رہا ہوں اور عجیب و غریب جملہ ہے, اور یہ تم ایڈمٹ کر لو گے, یہ ختم ہو جائے گا آسانی سے, یہ ہو جائے گا. کائنات کا سب سے بڑا نبی جو صاحب معراج ہے نا, وہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت انجام دے رہا ہے نا. اور یہ مقدس ترین لوگ, یعنی ایسے مقدس لوگ اب آج کے دور میں نہیں ملیں گے. وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, یعنی وہ جو اول مسلم تھے جنہوں نے ایک لا الہ الا اللہ کے لیے لات کو چھوڑا, منات کو چھوڑا, حبل کو چھوڑا, عزا کو چھوڑا, ساری دیوی دیوتاؤں سے جھگڑے لیے. قدر کرو ان لوگوں کی. اتنا پاک و پاکیزہ مقدس سمجھنا آج کے دور میں تو وہ نہیں دیکھے. تو رسول نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نماز پڑھ رہے تھے. اب تم سے سوال کر رہا ہوں, تم سے سوال ہے نا کہ کائنات کا سب سے بڑا رسول نماز پڑھا رہا ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو اور نماز نہ پڑھ؟ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر رسول اللہ خود نماز پڑھا رہے ہو تو پھر تو ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی مسلمان دروازے میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہو اور نماز نہ پڑھ رہا. بھائی اس سے افضل نماز کیا ہوگی کہ نبی پڑھا رہے ہیں آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو نبی نماز پڑھا رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہو. نہیں ہے نا ممکن. تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ واقعہ تاریخ میں آیا کیسے؟ بدل دیا نا. جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ تاریخ میں واقعہ آیا کیسے؟ تو جب روز کے سجدے سے زیادہ طویل سجدہ ہوا تو کسی نے سر اٹھایا. جب اٹھایا تو اس پر حسین کو دیکھا, حسین کو دیکھ کے ہوا ایسا ہی سر اٹھایا, پشت پر حسین کو دیکھا, پھر سجدہ نماز ہو رہی ہے, نبی نماز پڑھا رہے ہیں,
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سر اٹھایا, پشت پہ حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. نماز ہے اللہ کی, زیارت ہے حسین کی. اچھا اب رک جاؤ. دیکھو بھئی اب میں پرچہ لے کے ممبر پر نہیں آیا. اگر پرچہ لے کے بیٹھا ہو تو نوٹنگ کر کے تو اتنا ہی پڑھتا جتنا لکھ کے لکھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے تو ذہن میں آ جاتا ہے, آتا ہے یا نہیں آتا ہے, تو اب جو آ گیا اسے سنتے جاؤ, جو پڑھتے پڑھتے ذہن میں آ گیا اسے بھی سنتے جاؤ. سجدے میں سر رکھا, سر اٹھایا, پشت پہ حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں سر رکھا, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ دو. ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں. تو ایک رکعت میں ایک سجدے کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں نا. تو سر اٹھایا, دیکھا حسین کو, پھر سر, تو ایک سجدے کا اضافہ ہو گیا نا, ہو گیا نا. اپنی مرضی سے شریعت میں کچھ بڑھاؤ تو باطل, شریعت میں کچھ گھٹاؤ تو باطل. بھئی یہی تو ایمان اور عمل صالح ہے. بھئی یہی ایمان اور عمل صالح ہے. نیک ایمان اچھی بات, عمل اچھا کام, عمل صالح. تو نماز کا عمل صالح ہے, شریعت کا حصہ ہے. تو اگر نماز میں اپنی مرضی سے کچھ بڑھا دو نماز باطل, گھٹا دو نماز باطل. تو ایک سجدے کا اضافہ ہوا, ہو گیا نا. ہے کسی میں دم یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کی نماز باطل تھی؟ بھئی کسی میں دم ہے کہ کہہ دے کہ صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں, کسی میں دم نہیں ہے. بڑے لوگ تھے, چونکہ لوگ بڑے تھے اس لیے نمازیں مضبوط تھی, ٹوٹی نہیں. تو اب مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے دو کہ جب حسین کو دیکھ کر صحابی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو حسین کے دادیے کو دیکھ کر آپ کا نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ کے ساتھ دل بولا جتنے آزا خان زیرہ میں امامی ہونا بچے بلوجیاں کی زبان کے ساتھ دل بولا. قرآن کے اندر خدا خود بولا کی سلامتی کے لیے جتنے پاسے بچے بلوچ جتنے ہیں ان سب کی بھی صحت کے ضرورت, ان سب کو کربلا کی ذات پہ لے کے جانے کے لیے, حسین کی ذات پہ لے کے جانے کے لیے, وہاں سجدہ کرنے کے لیے امام زمانہ فضل زیرہ سلام اللہ علیہ وسلم بلند سے بلند کا سلوات. بس عزیزوں, گفتگو اس مرحلے پر آج کی حد تک اختتام پذیر ہو گئی. پشت پر حسین کو بٹھلا کر نبی نے بتلا دیا امت کو کہ یہ سوار دوش رسول ہے, یہ سوار دوش رسول ہے. ایک دن اسے سواری سے گھرا مت دینا. اجرکم اللہ. یہ نبی کی دوش کا سوار ہے. زلجانہ سے اسے گرہ مت دینا. آ گئی وہی کربلا والا. تمہیں یاد ہوگا 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں تھا. مدینہ چھوڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان گلیوں کو ودا کرنا, ان گلیوں کو چھوڑنا جن گلیوں میں بھیا حسن کے ساتھ بچپن کو رہا.
آسان نہیں تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا، آسان نہیں تھا۔ مدینہ چھوڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اپنے جد رسول اللہ کی قبر مطہر کو چھوڑنا۔ مدینہ چھوڑنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس ماں کی قبر کو چھوڑنا جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حاکم مدینہ کے دربار میں گئے، بنی ہاشم کے جوان حسین کے ساتھ تھے۔ جب دربار میں حسین کی آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے وہ جوان تلواریں کھینچ کھینچ کے دربار میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جس جوان نے تلوار کھینچی مقتل میں اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ ادھر عباس نے تلوار کھینچی، ادھر حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو۔ امام کا حکم تھا تلوار نیام میں رکھی۔ عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ گھر کے دروازے پہ پہنچے حسین، دروازے کے پیچھے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، گھر کی اور خواتین انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے بی بی زینب نے پکار کے پوچھا کہ بھیا کیا ٹھہری؟ کہا کہ بہن سفر اختیار کر گئی، سامان سفر کی تیاری کرو۔ مقتل لکھتا ہے کہ شہزادی زینب اور ابو الفضل عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، سامان سفر کی تیاری ہو رہی تھی اور ادھر حسین چلے اپنے جد رسول اللہ کی قبر کو ودا کرنے کے لیے۔ مقتل کے یہ الفاظ ہیں کہ حسین قبر رسول پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو، نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ قریب ہوئے، اپنے جسم اطہر کو قبر رسول اطہر سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا، تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا۔ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا، تسلی دی، کہا بیٹا حسین صبر کرو، صبر کرو، وہ وقت قریب ہے کہ جب تم مجھ سے عامل ہوگے، لیکن حسین صبر کرو، صبر کرو۔ اور حسین مجھے معلوم ہے، حسین مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہنوں میں سب سے زیادہ زینب پیاری ہے اور تمہیں بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ پیاری ہے، تو حسین صبر کرو، ابھی زینب کے سر سے چادر چلے گی، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے نوچے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قبر رسول سے ودا ہوئے، کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے بھیا حسن کی قبر پر، حسن کو سلام کیا، حسن کی قبر سے ودا ہوئے، اور اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر کی طرف، اس دکھیاری ماں کی قبر کی طرف، اس دکھیاری ماں کی قبر کی طرف جسے شب عاشور میں حسین نے اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخری جملہ، تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی۔ راوی لکھتا ہے، کیا آخری جملہ ہے؟ راوی لکھتا ہے کہ جب حسین قبر رسول کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمع کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے، اور جب رسول کی قبر سے ودا ہو کر چلے بھیا حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جم کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو۔ وہی راوی کہتا ہے کہ نانا اور بھیا کی قبر سے ودا ہونے کے بعد جب چلے ہیں ماں کی قبر کی طرف تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف دوڑتا ہے۔ آئے قبر فاطمہ پر، اپنے ہاتھ کو گرا دیا اور آواز دی
السلام علیکم یا امہ، امہ آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر فاطمہ سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب آلو، اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ اے مولا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حسینی شمع جلانا